وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ، دعا سیریز آج ڈے 2 ہے اور ٹاپک ہے ہمارا دعا ہی عبادت ہے۔ اب بہت سے لوگ اس پہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ دعا بھی کوئی عبادت ہے، کیونکہ ہم نے تو اس کو کبھی عبادت کنسیڈر نہیں کیا۔ ہمارے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نوافل، صدقہ، یہ سب کچھ عبادت میں آتا ہے، لیکن کیا اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، کیا یہ بھی عبادت ہے؟ یعنی مانگنا بھی عبادت میں آتا ہے؟ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، الحمدللہ۔ اور ہم کتنی دیر اس عبادت سے غافل رہے، یعنی ہم نے اللہ سے مانگا ہی نہیں اور یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عبادت ہے۔ یہ اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ جس کے لیے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بیمار ہیں، آپ خوشی میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ محفل میں ہیں، آپ کہیں پہ بھی ہیں، آپ آرام سے اپنے اللہ سے کنیکشن جوڑ لیتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، اللہ کو پکار لیتے ہیں، کہیں پہ بھی ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ اب میری سنے گا، نہیں، آپ ضرور مانگتے ہیں۔ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تو میری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے تو مجھے سنے گا۔ آپ خاموشی سے دعائیں کر رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا، اور آپ عبادت کی کنڈیشن میں ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، سرگوشی میں گر گرا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو یہ آپ کی عبادت ہے۔ یعنی یہ وہ ذکر ہے جو آپ کے دل کی دھڑکن کر رہی ہے، کبھی خاموشی میں، کبھی الفاظ کے ساتھ، یہ ذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو جو ذکر ہے نا، اس میں ہر قسم کا ذکر آ جائے گا آپ کا، کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے کہ میں آپ کا بہترین ذکر کر سکوں، آپ کا شکر کر سکوں اور بہترین طریقے سے عبادت کر سکوں۔ تو ذکر میں اور عبادت میں یہ دعا بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ دیکھیں، آپ ہر وقت تو نماز نہیں پڑھ سکتے اور ہر دن روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن دعا ایسی چیز ہے جو آپ کبھی بھی کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ جو ہے وہ عبادت کی کنڈیشن میں۔ آپ دیکھیں صبح سے لے کے شام تک کتنی حاجات ہیں، آپ کو کتنا کچھ مانگنا پڑتا ہے صبح سے لے کے شام تک۔ اللہ تعالیٰ یہ کام ٹھیک ہو جائے، میں ٹائم پہ پہنچ جاؤں، کھانا ٹائم پہ بن جائے، بچے دھیان سے گھر آ جائیں، آفس کا کام ہو جائے، کتنے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، جیسے بچوں کو دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، آپ کو بھی دعائیں آتی ہوں گی، واش روم میں جانا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، باہر نکلنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، سفر میں جانا ہے، سواری پہ سوار ہونا تو یہ دعا پڑھنی ہے، بستر پر لیٹنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، سو کے اٹھنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، نیا جوڑا پہننا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، رائٹ، گھر سے باہر نکلنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ جو دعائیں پڑھنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی عبادت ہے اور بہت ہی خوبصورت عبادت ہے۔ دیکھیں، قرآن میں دعا کا جو ورڈ ہے، اس کا جو معنی ہے، اس کا جو معنی ہے وہ کافی زیادہ طریقوں سے آیا ہے۔ جیسے سورہ یونس میں آتا ہے، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت نہ کرو جو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، کیونکہ نہ تو کوئی تمہیں فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ تو وہاں یہاں پہ ورڈ آتا ہے وَلَا تَدْعُوا، تو اس میں جو روٹ ورڈ ہے وہ دعا کا ہے، دال عین واو، تو اس میں جو عبادت ہے وہ دعا ہی ہے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت نہ کرو، یعنی کسی اور کی عبادت نہ کرو، وہ تمہیں کوئی فائدہ نقصان نہیں دیتے۔ اب دیکھیں، ہم جیسے روز سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم اقرار کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ صرف آپ کی عبادت کر رہے ہیں، تو عبادت کے ساتھ دوسرا ورڈ کیا آ گیا؟ و ایاک نستعین، اور تجھی سے مطلب مانگتے ہیں، جو دعائیں ہم نے آپ سے مانگنی ہیں۔ تو عبادت اور دعا کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو ایسا ہے کہ واقعی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے اپنا جائزہ ضرور لینا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، سجدے تو اللہ کے آگے ٹیک رہے ہیں، لیکن جب مانگنے کی باری آتی تو لوگوں سے مانگتے ہیں، لوگوں کی سفارشیں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا تو نہیں کہ کہیں آپ پتھروں سے مانگ رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ قبروں پہ جا رہے ہوں،
ٹھیک ہے نا, کہ بھئی یہ بہت جو ہے نیک لوگ تھے تو ہم ان سے دعا کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں, آپ اعتراف تو کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو آپ نے اس کو اپنی ریئل لائف میں اپلائی کرنا ہے. جب پریشانی آئے گی تو یہی ذہن میں لانا ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے اقرار کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں تو میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں, اور آپ نے اللہ سے مانگنا, اور اللہ قبول بھی کرتا ہے, اللہ قبول بھی, اللہ سنتا بھی ہے. اب دیکھیں, آپ حضرت یونس علیہ السلام تھے, بہت ہی خوبصورت اگزامپل ہے ان کے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے, ٹھیک ہے, مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا؟ رات کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اندھیروں پہ اندھیرے. ایسے اندھیرے ہماری لائف میں تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا, اتنے گہرے اندھیرے تو ہماری لائف میں نہیں ہیں. جیسے ہم اپنے کمرے میں ہوتے ہیں تو ہم آواز دے کے کسی کو بلا لیتے ہیں کہ ہماری آ کے مدد کر دو, دروازہ نوک کرتے ہیں, میں پھنس گیا ہوں مجھے کھولو, اپنی ماں کو آواز دیتے ہیں جو بھی پریشانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ سب اپروچ میں ہیں, سب نزدیک ہی ہماری مدد آ جائے گی. لیکن ایک وہ انسان جس کی لائف میں لیئرز ہیں اندھیروں کی, کوئی باہر نہیں جانتا کہ وہ بندہ کس حالت میں ہے. کبھی کبھی ایسے موقع آ جاتے ہیں نا ہماری لائف میں, کسی کو نہیں پتا ہوتا ہمارے اندر کیا چل رہا ہے, لیکن ہمارے اندر بڑے اندھیرے ہوتے ہیں. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں کہ وہ کیسا اندھیرا تھا, کیسا اندھیرا تھا وہ. یہ فزیکل یعنی دیکھنے والا اندھیرا بھی تھا. جو آپ لوگوں کے اندھیرے ہیں وہ سامنے تو نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو وہ جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تو انہوں نے کیا پکارا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے اللہ کو پکارا تھا اور اعتراف کیا تھا کہ یا اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو اللہ نے ان کی سن لی, اللہ نے ان کو ان اندھیروں سے, تینوں اندھیروں سے باہر نکال دیا, کیونکہ انہوں نے اللہ کو پکارا تھا, انہوں نے کسی اور کو نہیں پکارا تھا. ہمیں پتہ کیا ہوتا ہے, ہمارے جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا, ہر جگہ سے ریجیکشن آ جاتی ہے, پھر ہم اللہ سے مانگتے ہیں. ہمارا ایٹیٹیوڈ یہی ہے, پہلے ہم لوگوں کی طرف اپروچ کرتے ہیں, اس سے مانگا, اس سے ریکویسٹ کی, اور پھر جب کوئی راستہ نہیں ملتا اور پھر جان مات بچھا کے تو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ تو پہلا عمل تھا نا, یہ تو ہمیں سب سے پہلے کرنا تھا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز سے اللہ سے مدد طلب کرنی تھی, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں, نہ تو ہم نے صبر کیا اور نہ ہی ہم نے اللہ سے مانگا. تو یہ دعا جو ہے یہ ایک عبادت ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارنا, کبھی بھی نہیں پکارنا. کچھ بھی ہو جائے اپنے ہاتھ آپ کے اللہ کے آگے اٹھنے چاہیے, ٹھیک ہے. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے بڑی خوبصورت سی, سورہ المؤمن کی, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو, یعنی تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو, میں تمہاری پکار و دعا کو سنتا ہوں. یعنی اس میں ورڈ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي, پھر اس میں دعا کا روٹ ورڈ آ گیا, دال عین واو, ٹھیک ہے نا. تو اے تمہارے پروردگار نے کہا مجھے پکارو, میں تمہاری پکار و دعا کو سنتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, ٹھیک ہے. بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اب یہ جو ایک آیت ہے اس کے دو پارٹ ہو گئے. پہلے میں کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا, اور دوسرے میں کہا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ ان عبادتی, اس میں ان عبادتی یوز کیا, ٹھیک ہے, ان دعائی استعمال نہیں کیا, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا اور نیکسٹ پارٹ میں عبادت کا ذکر کیا. تو یہاں عبادت جو ہے وہ دعا ہے, ٹھیک ہے. عبادتی کے اندر جو چیز چھپی ہے وہ کیا ہے؟ دعائی. یعنی آپ نے اللہ کو پکارنا ہے, وہ رب کہتا ہے میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور اگر تم نے میری عبادت نہ کی, تو یہاں پہ اگر تم نے مجھ سے دعا نہ کی تو مطلب یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. اور وہ انسان پھر جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوگا جس نے اللہ سے مانگا ہی نہیں. ہمارا یہاں پہ یہی ہے نا, ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کئی لوگ کتنی دور دور ٹریول کر کے جاتے ہیں, پتہ نہیں کس کس کی زیارتوں پہ جاتے ہیں, وہاں جا کے ان کو کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں, اور خود اللہ کو پکارتے ہی, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں. مدد مانگنے تو آپ پتہ نہیں کتنے شہروں میں دور پار وہاں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں آپ جو ہے اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروا سکتے ہیں, غلط نہیں ہے, لیکن یہ ایٹیٹیوڈ کہ آپ اللہ سے خود نہیں مانگ رہے
اور دوسروں پر ڈیپینڈ کریں کہ وہ ہمارے لیے مانگے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی تھی کہ آپ اپنے رب سے مانگے ہمارے لیے, خود نہیں مانگتے تھے. تو ہم نے تو ایسا نہیں بننا, جب اللہ ہمارے قریب ہے, شاعرک سے زیادہ قریب ہے, تو پھر دوسروں کے پاس کیوں جانا ہے. اور یاد رکھیں جس تڑپ سے آپ اپنے لیے خود دعا کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. جیسے مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں, تو میں ان کو کہتی ہوں آپ خود بھی اپنے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے میں دعا کروں گی, لیکن جس کنڈیشن میں اور جس تکلیف میں جس کرب میں آپ مبتلا ہیں اس کا اندازہ آپ کو ہی ہے, میں نہیں کر سکتی. وہ میں دعا ضرور کروں گی لیکن تڑپ جو ہے نا وہ آپ ہی کی ہوگی, اور اسی تڑپ کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو خود دعائیں کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے خود مانگنا ہے, اور یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنے گا. اللہ تعالیٰ تو سننے کو تیار ہے, ہمیں مانگنا آنا چاہیے بس. اور مانگے کہ کب, جب اللہ پہ ٹرسٹ ہوگا. جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دے کہ میں قریب ہوں. سبحان اللہ, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دے کہ میں قریب ہوں. فَإِنِّي قریب, اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. جب بھی وہ مجھے پکارے بس انہیں چاہیے کہ وہ میرے احکام کی پیروی کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو کیا کرنا ہے, اللہ نے کہا پکارے مجھے آپ, میں آپ کی پکار سنتا ہوں. کوئی ٹائم مینشن نہیں کیا, کوئی حالت مینشن نہیں کی, بس یہ کہا کہ جب بھی آپ کے بندے میرے بارے میں پوچھیں گے نا, نہیں میرے بندے, رائٹ, عبادی, میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ اللہ ہماری دعائیں سنے گا, اللہ کہاں ہے, جو بھی ہے, تو آپ ان کو کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے بہت قریب ہے. ٹھیک ہے, اور جب بھی آپ اللہ کو پکاریں گے اللہ آپ کی بات سنے گا, اللہ آپ کی دعائیں ضرور سنے گا. ٹھیک ہے, اب کئی لوگ ہیں وہ ایک ہی دعا جو ہے وہ مطلب ایک ہی ذکر ہے جس کو کافی لوگوں کو بلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, اور وہ سارے مل کے وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے تو ہم سب مل کے پڑھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنے گا. تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کا اللہ پہ توکل ہے نا, آپ ایک دفعہ پکاریں گے, تو یونس علیہ السلام نے ایک دفعہ پکارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کا جواب دیا تھا نا. تو آپ کا جب آپ 24/7 یعنی پورے دن میں 24 گھنٹوں میں آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں, ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز آپ اللہ سے مانگتے ہیں, آپ خوشی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں, تو غم میں ٹینشن میں آپ نے اللہ کو ایک دفعہ پکارنا نا, آپ کو لمبی لمبی تسبیحات نہیں کرنی پڑیں گی. آپ نے ایک دفعہ اللہ کو پکارنا, اللہ نے آپ کی فوراً پکار کا جواب دینا. لیکن ہمیں یہ آنا چاہیے کہ ہم نے ہر حالت میں اللہ کو پکارنا ہے, خوشی میں بھی, غم میں بھی, اسپیشل خوشی میں, آسانی میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. سب سے زیادہ ہم بھولتے کب ہیں, آسانی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہمارا یہی ایٹیٹیوڈ ہے, ہم بڑے ناشکرے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا کنیکشن ایسا ہو کہ ہم ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں. سورہ الاحقاف میں آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک بھی اس کی نہیں سن سکتے اور وہ اس کی پکار سے غافل ہیں. کتنا گمراہ ہے لوگ, بھٹکے ہوئے ہیں لوگ کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتے, ایسے لوگوں سے مانگتے ہیں, ایسی ہستیوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, قیامت تک وہ اس کو سن ہی نہیں سکتے. اور آپ کا رب سمیع العلیم, پکاریں آپ اللہ کو, اللہ سب جانتا ہے, اللہ سب سنتا ہے, اللہ پہ یقین تو کریں آپ. اس عبادت کو آپ اپنے لائف میں لے آنا, یہ ایک بہت خوبصورت عبادت ہے. تو قرآن میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے کئی معنی رکھے ہیں. ایک میں ہم نے پڑھا کہ عبادت ہے, اس کے بعد یہ طلب بھی ہے, یہ مدد بھی ہے. جیسے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ سورہ بقرہ میں آتا ہے, البقرہ میں, تم اللہ کے سوا اپنے سب مددگاروں کو بلا لو. وَدْعُوا, تو یہ پکار بھی ہے, مدد بھی ہے. تو ہم نے مدد کس سے مانگنی ہے, اللہ سے مانگنی ہے. پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا. تو یہ دعا ایک سوال بھی ہے, یعنی عبادت بھی ہے, مدد بھی ہے, سوال بھی ہے, اور یہ ندا بھی ہے, یعنی پکار بھی ہے. جیسے یوم یدعوکم, اس میں پھر وہ عین دال عین واو آ گیا, دعا والا روٹ ورڈ آ گیا, جس دن وہ تمہیں آواز دے گا. تو یہ ندا بھی ہے, پکار, آواز بھی ہے, اور یہ ثنا بھی ہے, تعریف بھی ہے. جیسے قل ادعوا اللہ
अविद उर रहमान, तुम इसकी सनाह अल्लाह के नाम से करो या रहमान के नाम से करो। तो ये एक तारीफ भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक कौल भी है। जैसे वदऊहुम दअवाहुम फीहा सुबहानक अल्लाहुम्मा, इनका कौल इस जन्नत में होगा ए अल्लाह तू पाक है। कितना खूबसूरत बात है, जो जन्नत में क्या कहेंगे अल्लाह ताला तू पाक है। सूरह यूनुस में आता है ये। तो ये कितने मानी हैं कुरान इसके दुआ के, पुकार है, मदद है, सवाल है, निदा है, सना है, इबादत है। हमने तो दुआ को इतनी गहराई से कभी सुना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। तो शरई लिहाज से इसके क्या मायने होगी? जब हम अल्लाह के हुजूर सवाल करते हैं, इससे खैर तलब करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपनी तमाम हाजात अल्लाह के आगे रखते हैं और उम्मीद से फरियाद करते हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनता है, हमें अल्लाह ताला ज़रूर 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 जवाब देता है। कभी ये नहीं सोचना कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करेगा, कभी भी नहीं सोचना। जैसे कुरान में आता है और तुम्हारा रब फरमाता है मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। बेशक जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं वो ज़रूर ज़रूर ज़लील ख्वार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। तो अल्लाह से ना मांगना क्या है? घमंड है। क्या आपके पास इतना कुछ है कि आपने अल्लाह से कभी मांगा ही नहीं है, कभी अल्लाह से खैर तलब की ही नहीं है? ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। तो यानी आपने अल्लाह से मांगा नहीं, मतलब आपने अल्लाह की इबादत ही नहीं की। तो अल्लाह को ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है। तो हमने अल्लाह से मांगना है और ये दुआ जो है वो अजीम तरीन इबादत है और ये आपको अल्लाह के बहुत करीब कर देगी, बहुत ज़्यादा करीब कर देगी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला के हाँ कोई चीज़ भी दुआ से ज़्यादा मर्तबे वाली नहीं है। कितनी खूबसूरत बात है, अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ भी दुआ से ज़्यादा मर्तबे वाली नहीं है। तो जस्ट इमेजिन क्या पावर है दुआ के अंदर, क्या इसका लेवल है अल्लाह के आगे, अल्लाह इसको क्या समझता है। ये दुआ ऐन इबादत है। तो दुआ करने वालों को जब वो दुआ करेंगे तो उनको अजर दिया जाता है। ठीक है। उसको वो चीज़ मिले या वो ना मिले, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसको इस पे अजर ज़रूर 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 मिलता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप सुबह शाम अल्लाह से मांगा करें, छोटी छोटी चीज़ें भी अल्लाह से मांगे। कुछ मिल गया तो भी इबादत है, ना मिला तो भी इबादत है, और अल्लाह के हाँ ये जमा होती जाएंगी और अल्लाह खुश कि हम अल्लाह से मांग रहे हैं, है ना। तो हमने दुआएं मांगनी है इंशाल्लाह, और आज से ये सोचना है कि ये इबादत है। जब भी आप दुआ कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, फारिग बैठे हुए हैं, आप सुबह शाम के अस्कार पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ये दुआएं हैं। जिक्र कर रहे हैं, कोई भी जिक्र आपकी जुबान पे है, आप इबादत की कंडीशन में है। ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को ये तौफीक अता फरमाए कि हम सिर्फ मांगे तो अल्लाह से मांगे, हम गिड़गिड़ाएं तो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, हम माथा टेकें तो सिर्फ अल्लाह के आगे टेकें। आपको पता है कि जब आप अल्लाह से मांगना शुरू करेंगे ना, तो आपके जो हाथ है ना वो लोगों के आगे नहीं फैलाएंगे। आप जब आप हाथ फैलाएंगे नहीं ना, तो आपके अंदर क्या उसे कहते हैं, अल्लाह के आगे तो आजिज़ी आएगी। ठीक है ना। अल्लाह के आगे तो आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन वो जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो बड़ी कायम हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों से नहीं मांगेंगे, आप लोगों के मोहताज नहीं होंगे। ठीक है। लोगों से नहीं आप कुछ भी मांगेंगे, आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आपको पता है कि आपको अल्लाह से मांगना है। कोई परेशानी आ गई है, आपने किसी को नहीं बताया, आपने चुपके से अल्लाह के आगे बस दुआ की, अल्लाह ताला मेरा काम कर दें, बस मेरा ये काम करते हैं। बाहर से आप बहुत स्ट्रांग रहे हैं, लोगों के सामने आप कमज़ोर नहीं हुए, लेकिन रब से आपने मांगा है। मुझे याद है मैं ए लेवल्स के एक बच्चे को पढ़ा रही थी, तो उसका एक मैथ्स का क्वेश्चन आया, तो मैंने कहा ये तो बहुत टफ है। अब ज़ाहिर है स्टूडेंट कहता है कि टीचर को तो बहुत अच्छा आता है, राइट, उसको बड़ी उम्मीदें होती हैं अपने टीचर से। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा लाओ दो अपनी बुक। तो मैंने आराम से मुंह के अंदर दुआएं पढ़ी, रब्बी इश्रह ली सदरी, या रब्बुल आलमीन में दुआ किया, अल्लाह मुझे नहीं आता, या बस आप मुझे सिखा दें। और वो मुझे कैसे आया मैं नहीं जानती, वो काफ़ी टफ सा क्वेश्चन था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कॉन्फिडेंट रहें बाहर से, और अंदर से सिर्फ अल्लाह से मांगे। कोई भी दुआ है आपने अल्लाह से मांगनी है, इंतज़ार नहीं करना। यानी मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहती हूँ कि बेटा पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है, पिज़्ज़ा खाना है तो अल्लाह से मांगे। तो वो बड़े हंसते हैं, अच्छा ये भी अल्लाह से मांगते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल।
ایک بچہ تھا تو وہ حفظ کر رہا تھا، تو میرا کزن تھا، تو میں اسے جب ملی تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے اللہ سے ایسا کنیکشن بھی ہوتا ہے، اور وہ بڑا حیران ہو کے بات سنا، اچھا ایسے بھی ہوتا ہے، یعنی ہم بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کا اللہ سے کنیکشن ہی نہیں جوڑا۔ وہ بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ قرآن کے بعد دعائیں بھی مانگنی ہیں، اور اللہ اچھا یہ سنے گا؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں سنے گا، تو اس کو میں بتا رہی تھی ایسے 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 اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعائیں مانگنی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنا جو کنیکشن ہے اپنا اور اپنے بچوں کا دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، اور یہ بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ، کبھی نہیں ٹوٹے گا، کچھ بھی ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے میں نے اللہ سے مانگنا ہے۔ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جو بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے نا، پھر جب اس کو صحراؤں میں چھوڑ دیا جائے، میں صحرا کی اگزامپل دیتی ہوں کیونکہ مجھے حضرت حاجرہ علیہ السلام یاد آتی ہیں۔ جب وہ جو ہے صحرا میں تھی، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، یعنی کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، اللہ پر اتنا توکل، اتنا توکل۔ تو جب ایسا توکل ہوتا ہے نا، پھر مجھ سے بھی زمزم جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے، اپنی دعاؤں پہ اسٹرانگ توکل رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ مجھے سنتا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ابھی بھی اللہ مجھے سن رہا ہے، ابھی اس وقت رات کے وقت بھی سنے گا، دن کے وقت بھی سنے گا، اللہ تو ہر ٹائم سنتا ہے۔ ہاں ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ویسے تو ہر وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کون سے اوقات ہیں جس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ ٹھیک نشانے میں لگیں۔ انشاءاللہ کل ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور وہ اعمال ہم سے کروا لے جن سے ہم مستجاب دعوات بن جاتے ہیں، جس سے دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔